آپ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک بحث رہتی ہے کہ جناب پاکستان کے ایک مسئلے کے اندر ہم جو ہے ایلیٹ کیپچر جو ہے کہ جو عمرا کے ایلیٹ کے بگ انڈسٹری بگ ایوری تھنگ کے جو ان کو ابھی بھی ایگزمپشنز اور سبسڈیز ہیں اور 2000 ارب کا فگر بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی چل رہا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کی اس میں ہمارے لیے مجبوری ہے, گیس کو کرنی آتی ہے, سمجھ آتی ہے, مگر آج بھی فار ایگزامپل انہوں نے 45 ارب روپے کا فرٹیلائزر کو جو ہے نا سبسڈی دی, اور مصدق ملک صاحب جو ہیں, میں کئی چیزوں میں ان کا ناقد رہتا ہوں, انہوں نے کہا جناب یہ فرٹیلائزر جو ہے نا یہ کی جو انڈسٹری ہے یہ 50% جو ہے نا منافع کماتی ہے, اور جبکہ گلوبل جو ایوریج ہے وہ 7% ہے. تو اگر تو یہ ان کو سبسڈی دینے کے بعد وہ عام آدمی کو یا کسان کو دی جائے, سستی کھاد مل رہی ہو, اس سے لنکڈ ہو, تو چلیں پھر سمجھ بھی آتا ہے. اگر ان کو ہی منافع دینا ہے 50% اور عام آدمی کو کہنا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, تو یہ ذرا پہلے تو گیس کے متعلق, پھر یہ لارجر جو ہے کہ صرف یہ سارا گھوم پھر کے غریب آدمی کو ہی پینٹی لگانا ہے ایک آپشن رہ جاتی ہے. جی عامر صاحب, آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو ہم سب کو بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہونی چاہیے کہ جس ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ایکسٹریکٹیو ایلیٹ ہے, جس کا کام ہے کہ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرنا رینٹس یا یوٹیلیٹی کے مد میں پیسے اور اس کو آپس میں تقسیم کر لینا. یہ وہ ایلیٹ نہیں ہے جو انکلوسیو ایلیٹ ہے جو کچھ اپنے پروفٹس شیئر کرے گی یا لوگوں کے کا خیال کرے گی, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میرا خیال وقت یہ آ گیا ہے کہ بڑی اسٹرانگ کمیونیکیشن چاہیے کہ جن ہم انڈسٹریز کو ہمارے میرے اور آپ کے پیسے سے ہم فائنینس کر رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں یا پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کا ہمیں بتایا جائے کہ قوم کو کیا ریٹرن مل رہا ہے. دیکھیں نا جی, اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور وہ نہ فورن ایکسچینج کماتا ہے نہ جاب کریٹ کرتا ہے, بلکہ لوکل انڈسٹری سے لوکل مارکیٹ سے پیسے کمائے جا رہے ہیں یا ڈالرز کو ملک سے باہر رکھا جا رہا ہے, تو یہ تو مجھے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا, پھر تو سبسڈی ڈیو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں اگر وہ میری ایکسپورٹ بڑھانے کے ٹارگٹ میٹ کرتے ہیں, زر مبادلہ لاتے ہیں, ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن بڑھاتے ہیں, کوالٹی اپنی پروڈکٹس کی بڑھاتے ہیں, یہ ٹارگٹ سب دینے کی ضرورت ہے اور بڑے اسٹرانگ ریگولیٹری ٹرانسپیرنٹ میئرز میں, تاکہ غریب کو پتا چلے کہ جو اس کا بل بڑھ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے اس کی وہاں پر بہتری کہاں پر ہے. یہ جو ابھی ہم, اور دوسرا ہمیں گریجول بڑھانے چاہیے, جو شاکس دیتے ہم لوگوں کو کہ ایک طرف پیٹرول کم کیا دوسری طرف گیس کو بڑھا دیا. دیکھیں یہ چیز میں آج سے کوئی 7-8 برس پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جب میں ورلڈ بینک میں تھا, تو ہم اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر شاہد خاقان کے پاس میں پرسنلی گیا کہ دیکھیے آپ کے پاس گیس جو ہے وہ اپنے جتنے آپ کنیکشنز دے چکے ہیں اس سے بہت کم ہے, تو آپ کو اس وقت ایک اوور آل بجلی اور گیس کی پلاننگ کے اوپر ایک پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ مزید آپ بند کر دیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاسی بنیاد پہ ہر جگہ گیس کی بھی لائنیں بچھاتے جاتے ہیں, اب تو کوئی چارہ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. اچھا پھر جو چوری ہو رہی ہے جو ہماری کمپنیوں میں, میں صرف ہارون آپ کی بات کو نا ایک بات کو آپ کی بات کو اپنے الفاظ میں ذرا جو میں اخذ کر رہا ہوں میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ چاہے پارلیمانی حکومت ہو, جمہوری ہو, چاہے نگران ہو, جو مرضی ہو, مگر ایک پیٹرن ہے یہاں پہ کہ آپ وہی لوگ پالیسی ساز ہوتے ہیں. یہ جس ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا کیا کہ آپ نے تفریق کر دی ہے کہ وہ انکلوسیو اشرافیہ نہیں ہے, یہ رینٹ سیکنگ اشرافیہ ہے جو کہ خود ہی پالیسی بناتی ہے, خود ہی یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور خود ہی وہی ایپٹما جو ہے وہ لے کے آ جاتی ہے کہ جناب یہ ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں یہ آپ فیسلٹیز دیں تو ہم یہ آپ کے لیے کر دیں گے, اور وہ خود ہی کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پالیسی میکرز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ وہ سوراخ ہے جس کا ہمیں کوئی 50 دفعہ اس سے ڈس چکے ہیں, مگر اگین وہی لوگ سویلین ملٹری لیڈرشپ کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور وہی نسخے بتاتے ہیں اور وہی ہوتا ہے. پلیز کیری آن.
جی دیکھیں عامر صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی نوعیت بدلتی آ رہی ہے. پہلے آپ کو یاد ہو، آج سے 30-40 سال پہلے فیوڈل ایلیٹ کا انفلوئنس زیادہ تھا. پھر 80s اور 90s میں پرائیویٹ سیکٹر کی ہماری انڈسٹریل ایلیٹ کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا. پھر ہم نے 2000 کے بعد جو ٹائم دیکھا، اس میں ٹریڈرز کا اور ریئل اسٹیٹ والوں کا اور سٹاک مارکیٹ والوں کا پبلک پالیسی پہ انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا. اب جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ انفلوئنس ہم بہت سالوں سے واچ کر رہے ہیں. میرے حساب سے اس وقت پاکستان کی پبلک پالیسی کے اوپر یہ ایک چھوٹے گروپ کا، جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، اس کا انپریسیڈنٹڈ انفلوئنس ہے، کیونکہ وہ سارے اس وقت انٹر لنکڈ ہیں. ہم اس کو اکنامکس کی زبان میں یہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ اگر آنےسٹ مین سے ایلیٹ بنتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہ اچھی بات ہے. اگر آپ وہ پیسہ کما کے ٹیکس دیتے ہیں، ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہ اور اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ پیسہ کما کے اپنی، اس کو ہم ایلیٹ بارگین کہتے ہیں، وہ بارگین یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے اور باقیوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، وہاں پر نیشنز جو ہیں دے سٹارٹ فیلنگ. ہم وہاں پر فیل ہو رہے ہیں کہ ری ڈسٹریبیوٹیو اینگل یا فائدہ ہمیں نہیں دکھ رہا. اس وقت جیسے ہم پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں سوال پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ ان انفیشینٹ جو ایلیٹس نے ان کو بالکل کھوکھلا کر دیا، ہم کیوں دیں؟ ہمیں ٹیکس پیئر کا پیسہ روکنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ فنڈامنٹل چیزیں یہ ہے سوچنے کی. میں صرف بالکل دوسری جو سوچنے کی، میں چاہ رہا ہوں کوئکلی جو ہے آپ سے یہ انپوٹ لیا جائے، کیونکہ ہمارا سیگمنٹ مختصر ہے، کہ یہ ہم نے چھاپے بھی مار لیے. بڑی اچھی بات ہے کہ ڈالر کو ہم نیچے بھی لے آئے، پیٹرول بھی نیچے آ گیا، مگر ان چیزوں کا مہنگائی کے اوپر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑ رہا. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 29 جو ہے وہ 32% ہے، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً پہلے 28 کے قریب تھی. اس کے بعد سی پی آئی جو جنرل ہے وہ 31% جو ہے ہو گئی ہے. اور جو خطرناک بات ہے کہ جو رورل مہنگائی ہے، سی پی آئی رورل کی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، وہ 34% ہے. گاؤں میں پہلے ہوتا تھا، رورل ایریاز میں مہنگائی کم ہوتی تھی، اب وہاں زیادہ ہے. ان جو پالیسیز کا کوئی مہنگائی پہ اثرات نہیں پڑ رہا. تو اب تو یہ گیس کی بڑھ رہی ہے، تو یہ پھر اور بڑھیں گی. دیکھیے جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی اور اس کو انہوں نے کنزیومر کو پاس آن کر دیا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے پرائس پاس آن کر دی ہے، وہ اب اس کو واپس لینے پر تیار نہیں ہے. اب اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بہت ہی ویک ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے، جو پرائس کو سمجھ نہیں پا رہا اور اس یاد سمجھنا نہیں چاہتا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے سٹیپس ہیں یہ سسٹین کر پائیں گے. دیکھیے بے یقینی میکرو لیول سے لے کے نیچے تک ہر جگہ ہے. جس ملک کو یہی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، قوم کو یہی نہیں پتا کہ ڈالر کو ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے جو نیچے کیا وہ سسٹین کیسے ہوگا. ہماری اکنامک ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر پا رہی ہے. ہارڈلی کوئی کمیونیکیشن ان چیزوں پہ قوم کو کانفیڈنس پہ لیا جاتا ہے. تو مارکیٹس جو ہیں جو انہوں نے پرائسز پاس آن کر دی ہیں، یہ بڑا وریسم ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک سگنیفیکنٹ انفلیشن 30% سے آن ایوریج اوپر چل رہی ہے، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے اندر ایسا نہیں ہے. اب آپ اسٹیٹ بینک کی اگر ابھی اسٹیٹمنٹ سنیں تو وہ کہتے ہیں جی ایکسٹرنل گلوبل فیکٹرز ہیں. عامر صاحب ٹو بی ویری آنےسٹ، یہ چیز تو میرا انٹرن بھی کہہ سکتا ہے. ہمیں اسٹیٹ بینک سے ایک کوئی ٹیکنیکل اسیسمنٹ چاہیے کہ ہم نے اسیس کیا ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ کے لیے. ہم اسٹیٹ بینک پہ مجھے یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے، مگر صرف یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا ہے، بینکوں کے جو پروفٹ بڑھ رہے ہیں، جب ساری گورنمنٹ ان سے قرضہ لے کے، تو یہ تمام جو پاور لابیز ہیں یہی سارا منافع لے کے جا رہی ہیں. اور وہ آپ نے کہا کہ محدود ٹولہ ہے ایک اشرافیہ کا، تو اس کے لیے اولیگارکی، کلیپٹوکریسی، اس طرح کی ٹرمز استعمال کرتی ہیں.